السلام علیکم۔ پاکستان کے سرکاری شعبے میں ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ ایک طرف تو کچھ ملازمین کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ تاریخ بن رہی ہے، اور دوسری طرف بہت سے لوگ ہیں جن کی انصاف کی امیدیں بس ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ تو آخر یہ تضاد ہے کیوں؟ آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات بالکل صاف ہے، ایک ہی نظام کے اندر دو بالکل الگ دنیائیں چل رہی ہیں۔ کچھ افسران ہیں جن پر نوازشات کی بارش ہو رہی ہے، تنخواہوں میں بڑے بڑے اضافے مل رہے ہیں، اور پھر وہ ملازمین ہیں جو انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں اور انہیں پیچھے دھکیل دیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو کہانی کے پہلے حصے میں بات کرتے ہیں ان صوبائی ملازمین کی جو لڑ رہے تھے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس یعنی DRA کے لیے۔ یہ سیدھی سادی انصاف اور برابری کی لڑائی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ کوشش جو تھی DRA کے لیے کئی بڑے صوبوں میں ناکام ہو گئی۔ بلوچستان، سندھ، پنجاب، یہاں کے ملازمین کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ ظاہر ہے بہت سے لوگ مایوس ہوئے۔ بلوچستان میں تو معاملہ اور بھی خراب ہوا، وہاں ملازمین پر تشدد تک کیا گیا اور ان کے لیڈرز آج بھی جیلوں میں ہیں۔ اور حکومت کا رویہ کیسا تھا؟ وہ بھی بہت سخت تھا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے تو صاف کہہ دیا کہ بھئی ہم کسی احتجاج یا بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ تو پہلے ہی تنخواہوں اور پینشنز پر جا رہا ہے۔ اچھا، یہی حال کچھ سندھ کا بھی تھا۔ وہاں بھی صورتحال کچھ الگ نہیں تھی۔ وہاں DRA کی درخواست کو اس وجہ سے مسترد کر دیا گیا کہ بھائی سندھ کے ملازمین کی تنخواہیں تو وفاق اور باقی صوبوں سے پہلے ہی زیادہ ہیں، تو بس وہاں کے ملازمین کے لیے بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ اب ذرا رک کر کہانی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں جو اس سے بالکل مختلف ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو صوبائی ملازم ہیں جو جدوجہد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ چنیدہ وفاقی محکمے ہیں جن کو بڑے بڑے مالی فائدے دیے جا رہے ہیں۔ اس فرق کی سب سے بڑی مثال آپ کو FBR میں ملے گی۔ وہاں افسران کو ان کی بنیادی تنخواہ کا دگنا، جی ہاں دگنا انعام دیا جا رہا ہے، اور یہ تو اس عدم مساوات کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ اور یہ کہانی صرف FDR پر ختم نہیں ہوتی۔ ذرا وفاقی شرعی عدالت کو ہی دیکھ لیں۔ وہاں گریڈ 18 کے ایک آفیسر کو ہر مہینے 90,000 روپے کا خصوصی الاؤنس مل رہا ہے۔ اور جیسے جیسے گریڈ اوپر جاتا ہے، یہ رقم تو جیسے آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ اسی عدالت میں گریڈ 21 کے افسر کے لیے یہی خصوصی الاؤنس کتنا ہے؟ پورے 2,25,000 روپے ہر مہینے۔ یہ جو تفصیلات ہیں یہ 26 جنوری 2026 کے نوٹیفیکیشن کی ہیں۔ اب دیکھیں، گریڈ 17 کے آفیسر کے لیے 60,000 سے بات شروع ہوتی ہے، اور گریڈ 22 تک پہنچتے پہنچتے یہ الاؤنس 2.5 لاکھ روپے ماہانہ تک چلا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی الاؤنسز نہیں ہے۔ یہ خصوصی الاؤنسز کسی بھی ملازم کی جو رننگ بیسک پے ہوتی ہے اس سے 3 گنا تک زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک طرف 20,000 کی بنیادی تنخواہ اور دوسری طرف لاکھوں کے الاؤنسز۔ اچھا، اب ان دونوں کہانیوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیوں میں یہ کھلا تضاد آخر کہاں سے رہا ہے۔ یعنی ایک طرف تو تفاوت کم کرنے کا وعدہ، اور دوسری طرف ایسے اقدامات جو اسے اور بڑھا رہے ہیں۔ یہ جو DRA ہے یعنی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، یہ حکومت نے خود بنایا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت خود مانتی ہے کہ ہاں، کچھ ملازمین کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کی تنخواہیں کم ہے، اور اس فرق کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ تو حکومت کا اپنا اعتراف ہے۔ اور یہی تو سب سے بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم صاحب تنخواہوں میں فرق ختم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، اور دوسری طرف تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ایسے نئے نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں جو اس فرق کو کم کرنے کے بجائے اور بھی زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ یہ صورتحال تو بالکل ایسی ہے جیسے کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ جس کمیٹی کو یہ مسئلہ حل کرنا تھا، اس کی سفارشات کا تو کوئی اتا پتہ نہیں، لیکن اس دوران ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جو ملازمین میں مایوسی کو اور گہرا کر رہے ہیں۔ تو آخر میں سارا معاملہ آ کر ایک بنیادی سوال پر ٹھہرتا ہے، طاقت اور انصاف کا سوال، کہ اس پورے نظام میں فیصلے آخر کر کون رہا ہے اور کس کے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ جو پرانی کہاوت ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ آج کی حقیقت پر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے وہ اپنے لیے سارے فائدے سمیٹ لیتے ہیں، جبکہ جو کمزور آوازیں ہیں وہ بس احتجاج کرتی رہ جاتی ہیں اور ان کی مایوسی بڑھتی جاتی ہے۔
تو پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب مراد یافتہ اور جدوجہد کرنے والے سرکاری ملازمین کے بیچ یہ فرق، یہ خلیج اتنی بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر پبلک سروس میں، سرکاری ملازمت میں انصاف کا مستقبل کیا ہوگا؟